الحمدللہ تعالی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم احبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان محمد اختر حسین قادری آج امت مسلمہ کو درپیش مسائل اور ان کا حل کی چھٹی نشست میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ پچھلی گفتگو میں ہم بقا کے تحفظ کے تعلق سے بات کر چکے ہیں، حقوق کے تحفظ کے تعلق سے بات کر چکے ہیں، معاشی استحکام کی یعنی کہ اکنامک اسٹیبلٹی کی بات کر چکے ہیں، ساتھ ہی ساتھ علمی میدان میں پیش قدمی کے تعلق سے بھی باتیں ہو چکی ہیں۔ آج کا موضوع ہے مختلف زبانوں پہ عبور حاصل کرنا۔ محترم، گزشتہ سطور میں آپ ملاحظہ کر چکے ہیں کہ علمی دنیا میں مسلم قوم کی کیا حالت ہے، اس لیے زبانوں پہ عبور حاصل کرنے کے تعلق سے جو کچھ بھی کہا جائے تو ایسا ہے جیسے اندھے سے رہنمائی کا مطالبہ، لیکن پھر بھی تھوڑے دیر کے لیے ان تفصیلات سے دور ہٹ کر ہم زبانوں کے تعلق سے بھی مسلم دنیا کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ تاکہ واضح ہو سکے کہ اس پہلو کو مسائل کی فہرست میں کیوں جگہ دی گئی ہے اور اس اہم مسئلے پر توجہ کیوں دی جانی چاہیے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے یہ ملحوظ ہو، یہ بات جان لیں کہ اس مسئلے کا تعلق خصوصی طور پر دینی تعلیم یافتہ طبقہ سے ہے۔ اسلام آفاقی مذہب ہے، اس لیے مسلمانوں کی فکر اور خیال بھی آفاقی ہونی چاہیے۔ کل غیر اسلامی دنیا عربی زبان سیکھ رہی تھی کیونکہ اس وقت عربی کا غلبہ تھا۔ آج بھی عربی کی اہمیت کم نہیں ہوئی ہے، بس اتنا ہے کہ انگریزی کے مقابل اس کی حیثیت ثانوی ہو چکی ہے۔ اقوام متحدہ کی 6 دفتری زبانوں میں آج بھی عربی ہے۔ آج انگریزی عمومی طور پہ رابطے کی زبان بن چکی ہے، اس لیے ہمیں پیچھے نہیں رہنا چاہیے، لیکن صرف اگر انگریزی بھی کافی نہیں ہے کیونکہ اس کا بول بالا فقط ایشیائی ممالک میں ہے، یورپ میں اسے اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا۔ افریقہ میں ممالک میں عربی اور فرانسیسی کا زور ہے، اسی طرح سے جو کیریبین ممالک ہیں اس میں 19 انگلش اسپیکنگ ہے، 5 فرینچ اسپیکنگ ہے، 4 ڈچ اسپیکنگ ہے، 3 جو ہے اسپینش اسپیکنگ ہے۔ وسط ایشیا میں جو ہے روسی زبان عمومی طور پہ رابطے کی زبان بن چکی ہے۔ لاطینی امریکہ میں 20 ممالک، اس میں جو ہے اسپینش، پرتگالی اور اطالوی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ بلکہ مختصراً یہ جان لیں کہ ایک اندازے کے مطابق جو 6 UN زبانیں ہیں، عربی، چینی، انگریزی، فرانسیسی، اسپینی اور روسی، یہ تقریباً دنیا کی آدھی آبادی کو تو یہ مادری زبان ہے یا پھر ان کی ثانوی زبان ہے۔ یہی جو ہے پوری دنیا میں یعنی کہ پوری آدھی دنیا میں دفتری زبان کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ حقیقت ہے کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے اسلامیات سے متعلق جو کتابیں زیادہ تر 2 خطوں سے ہی فراہم کی جاتی ہیں، ایک ہے بر صغیر اور دوسرا عرب ممالک۔ دور دراز کے ملکوں میں اساتذہ اسلامی کا جو ذریعہ بھی ہے وہ زیادہ تر یہیں کے افراد ہیں۔ دوسری جگہوں کے مسلمان دینی تعلیم حصول کے لیے بھی زیادہ تر انہی ممالک میں آتے ہیں اور پھر واپس جا کر اپنے علاقے میں اپنی زبان میں خدمت کو انجام دیتے ہیں۔ اب اگر ہمارا تعلیم یافتہ طبقہ اپنی مادری یعنی اردو اور عربی جو کہ ہند و پاک کی اور عرب ممالک کی زبان ہے، ان زبانوں کے ساتھ ساتھ دوسری زبانوں سے بھی واقف ہو تو تبلیغ کا کام بھی وسیع پیمانے پر اور براہ راست ہو سکے گا۔ دوسرے علاقوں کے مسلمان کے لیے اس کی زبان میں تصنیف تالیف کا کام بھی آسانی سے ہو سکتا ہے، اور جو کیریبین کنٹریز ہیں، ایشیا کی کنٹریز ہیں، چین ہے، جاپان ہے وغیرہ کے مسلمان کو جو کہ افراد کی کمی اور دینی کتابوں کے عدم فراہمی سے پریشان ہیں، ان پریشانیوں کو بھی دور کیا جا سکے گا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ عربی والوں کو انگلش کی خبر ہے نہ دوسری زبانوں کی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی دوسری زبانوں کا واقف ہے ہی نہیں، بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت کم ہے۔ اور اس میں یہ دیکھ لیا جائے کہ اس صورتحال میں یہ حال اردو والوں کا بھی ہے اور اردو داں دینی تعلیم یافتہ طبقے کا بھی۔ ہندوستان میں ہی انگریزی کے بولنے والوں کا تناسب آپ دیکھ لیں، 12% ہے۔ ہندوستان کے 55% کے قریب مسلمان آسامی، بنگالی، گجراتی، کشمیری، ملیالم، تمل اور تیلگو وغیرہ بولتے ہیں۔ ان زبانوں میں اسلامیات سے متعلق کتابیں اور افراد نہ ہونے کی وجہ کر مسلمان کی اکثریت دین کی بنیادی اور ضروری چیزوں سے ناواقف ہے۔ خود ہندوستان میں 45% اردو بولنے والے مسلمان میں سے بھی زیادہ تعلیم کے لیے ہندی زبان کا سہارا لیتے ہیں۔ دنیا سے متعلق کتابیں تو اردو میں بہت ہیں، لیکن اس کے علاوہ اردو کے پاس قابل لحاظ علمی سرمایہ نہیں ہے۔ عربی زبان اگرچہ ترقی یافتہ ہے اور زندہ زبانوں میں سے ہے، لیکن جو علمی سرمایہ انگریزی اور دوسری مغربی زبانوں میں ہے وہ یہاں بھی نہیں۔ اس حقیقت کا ادراک ہو جائے۔ ان تفصیلات کو ذہن میں رکھ کر اس حقیقت کا ادراک آسانی سے کیا جا سکتا ہے کہ مختلف زبانوں سے عدم واقفیت بھی مسلم قوم کا ایک اہم مسئلہ ہے۔
جس کا براہ راست تعلیم سے، علمی میدان سے تعلق ہے۔ لیکن جب علمی میدان میں ہی مسلمان پوری دنیا سے پیچھے ہیں تو اس سلسلے میں آپ کوئی بات کیا کریں؟ ان تمام چیزوں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مسلم دنیا کو مختلف زبانوں کی ضرورت 4 وجہوں سے ہے۔ پہلی ضرورت تبلیغی امور کی نیت سے، اسلام کے بارے میں دوسری قوموں کے افکار و نظریات کو جاننے کے لیے، تیسری دوسرے ادیان اور مذاہب کے مطالعہ کے لیے، اور چوتھی جدید موضوعات پہ علمی استفادہ کے لیے۔ یہ چاروں مقاصد بجائے خود بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ اگر ان کی اہمیت کا ادراک ہو سکے، تبلیغی امور کی انجام دہی کے لیے زبانوں کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ دعوت کا کام کرنے والا جتنی بھی زبانیں ہیں اور جتنی بھی زبانیں جانتا ہو، اس کے دعوت کا میدان اتنا ہی وسیع ہوتا چلا جائے گا، وہ بڑھتا چلا جائے گا، پھلتا پھولتا چلے جائے گا۔ غیر اسلامی دنیا اسلام کو کس طرح سے سمجھتی ہے اور کیسے پرکھتی ہے، اس چیز کو جاننے کے لیے بھی مختلف زبانوں پہ عبور حاصل کرنا بہت ضروری ہے، تاکہ اسے غلط طریقے پر سمجھنے والوں پر حقیقت واضح کی جا سکے اور ان کے شک و شبہات کو ختم کیا جا سکے۔ یہ ساری باتیں ہیں۔ محترم احبا، مسلم دنیا کے علمی میدان میں پیچھے ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جدید دور میں ہونے والے تمام کے تمام سائنسی علوم و فنون اور تحقیقات سے متعلق تمام کتابیں مغربی زبانوں میں ہیں۔ مغرب نے یہ کیا کہ مثلا فرانسیسی زبان میں کوئی کتاب لکھی گئی تو فوراً اس کا ترجمہ جرمن، اسپینش، انگریزی وغیرہ میں کر لیا۔ اسی طرح سے انگریزی میں اگر کوئی تحقیقی کام کیا گیا تو بلا تاخیر اسے دوسری زبانوں میں منتقل کر لیا گیا۔ اس کے برخلاف جو مشرقی مسلمان ہیں وہ آنکھ بند کیے پڑے رہیں۔ آج بھی اردو اخباروں کا حال یہ ہے کہ جو خبر انگریزی اخباروں میں 3-4 دن پہلے چھپ کر پرانی ہو جاتی ہے، وہ اردو اخباروں میں 3-4 روز گزرنے کے بعد پہنچ پاتی ہے۔ لہٰذا علمی استفادہ کے لیے بھی مختلف زبانوں سے واقفیت ضروری ہے اور لازمی ہے۔ ایک مثال یہاں قائم کرتا چلوں کہ اردو زبان و ادب میں امام احمد رضا علیہ رحمہ کی جو خدمات ہیں وہ ناقابل فراموش ہیں، لیکن مخالفین کے بے بنیاد افواہوں اور اپنوں کی کوتاہیوں کی وجہ کر انہیں اردو ادب میں کوئی مقام نہیں مل سکا۔ جبکہ ادب کا اگر تقابلی مطالعہ کر لیا جائے تو ان کا پلہ تمام کے تمام اردو ادیبوں پر بھاری ہے۔ اسی طرح سے جدید شاعر بدر القادری، جس کو اقبال ثانی کہا جاتا ہے، ان پر بھی کچھ کام نہیں کیا گیا۔ اس میں قصور کسی اور کا نہیں بلکہ ہمارا اپنا ہے۔ اس بحث کو میں بدر القادری صاحب کی اس شعر کے ساتھ ختم کروں کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے شکوہ قسمت کیسا، ضرب مردہ سے اگل دیتا ہے پتھر بھی پانی۔ میری گزارشات آپ تک پہنچتے رہے، اس کے لیے میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں۔ دیں مجھے اجازت، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔